السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ جی اچھا، مجھے آپ سے پوچھنا تھا جی کہ آپ انگلینڈ آئے ہوئے، جی آپ کو کیسا لگا؟ یہاں کوئی کمپیریزن بتائیں گے پاکستان اور انگلینڈ کا؟ آپ کا ایکسپیرئنس کیسا رہا؟ اگر ہم دیکھیں، ہم اسلام سے بات شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان سب سے زیادہ ہماری حیثیت، ہماری اہمیت جو ہے اسلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں نا تو یہاں پر اسلام بہت زیادہ ہے، مسلمان کم ہے، اسلام بہت زیادہ ہے۔ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں جیسے رواداری ہو گئی، خلوص ہو گیا، ٹائم مینجمنٹ ہو گیا، وقت کی پابندی ہو گیا، وعدوں کی پاسداری ہو گیا، چیز اگر غلط ہے تو واپس لے لینی، بغیر غلطی کے بھی واپس لے لینی، بحث مباحثہ نہیں کرنا، اپنے کام سے کام رکھنا، دوسرے کے معاملات میں دخل نہ دینا، دوسرے کے جو مذہب ہے اس میں دخل نہ دینا۔ اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں تو بہت زیادہ ہمیں یہاں پر اسلام کی روشنی نظر آئے گی۔ اور میں نے بہت سارے ملکوں کے اندر میں گیا ہوا بھی ہوں، میں یورپ بھی گیا ہوں، افریقہ بھی گیا ہوں، اور دوسرا یہ کہ آسٹریلیا بھی گیا ہوں، اور میں نے مختلف ملکوں کو دیکھا، اور میں نے جاپانیوں کے ساتھ اور چائنیز کے ساتھ بھی کام کیا ہوا، تو میں نے دنیا جان کے لوگوں کو دیکھا، سنا، پڑھا، اور ان سے ساتھ معاملہ رہا۔ تو میں نے اس سلسلے کے اندر اپنی کچھ ویڈیوز بھی ڈالی تھی جس کے اندر چائنا اور جاپان کی ترقی، میں نے کہا کہ اسلام کی وجہ سے، یورپ اور ویسٹرن ورلڈ کی ترقی اسلام کی وجہ سے۔ تو اسلام جو ہے ایک نظام ہے، ایک یہ نماز روزہ درود کا سسٹم نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے زندگی گزارنے کا۔ جو اس طریقے سے گزارے گا وہ بہترین ہوگا۔ تو یہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگوں کو بہترین زندگی گزار رہے ہیں، بہترین اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور ان کی ترقی کی بہت ساری وجہ یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہاں ٹرانسپورٹ کے نظام کو دیکھا، بہت اچھا نظام ہے، پبلک ٹرانسپورٹ بہت اچھی ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھتے، ہمارے ملک کے اندر تو ابھی پبلک ٹرانسپورٹ کا آغاز ہی ہوا ہے، جو گرین لائنز ہو گئی یا میٹرو لائنز ہو گئی یا مختلف شہروں کے اندر ریپڈ گاڑیاں ہو گئی ہیں، اس کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت کو جو اتنے ارب روپے دینے پڑ رہے ہیں، اور بھائی اس سے فائدہ کتنا ہو رہا ہے؟ یہاں پر میں نے دیکھا ڈبل ڈیکر بس ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہے۔ میں نے یہاں ٹرین کے اوپر، سب وے پہ میں نے یہاں پر انگلینڈ کے اندر سفر کیا، اس میں نے دیکھا کہ ٹرین کے اندر چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تب بھی وہ ٹرین اپنے وقت پہ آتی ہے، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتی ہے، اس وقت آتی۔ تو پبلک ٹرانسپورٹ سے آپ کو جو فائدے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم جو دیکھتے ہیں، ہم صرف فیول کا خرچ دیکھتے ہیں کہ اتنے پیسے بچ جائیں گے، خاص طور پہ پاکستان، انڈیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنے پیسے گورنمنٹ دے رہی ہے، اس کے بجائے تو اتنے ہاسپٹل بن سکتے تھے، اتنے کام ہو سکتے تھے، اتنا ہی ہو سکتا تھا۔ نہیں بھائی، اس کے اندر جو فائدہ ہے، جو پولوشن نہیں ہے، اور جو لوگوں کا ٹائم بچ رہا ہے وہ کتنا زیادہ، ٹرین سے، ٹرام سے، اور جو دوسرے ہائی سپیڈ بسز کے، ریپڈ بسز کے سسٹم سے، اس پہ آپ کا وقت کتنا بچتا ہے، اور آپ کا فیول کتنا بچتا ہے۔ جو گاڑیاں اس کے اوپر جانی تھی، دیکھیے 6 بندے ایک گاڑی پہ بیٹھ سکتے ہیں، ایک کار کے اندر 5 سے 6 بندے آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں، اور ایک بندہ صرف جا رہا ہوتا ہے، تو اس پہ فیول کتنا لگتا ہے۔ تو فیول کے اوپر ہم جو ہے، ہم تو سارا فیول امپورٹ کرتے ہیں، پاکستان تو صرف 15% اپنا جو فیول ہے وہ نکالتا ہے، جو پیٹرول ہے وہ وہاں سے نکالتا ہے، 85% باہر سے منگا۔ اربہ ڈالر کے پیسے ہمارے جاتے ہیں، اگر وہ نہ جائیں تو ہماری اکنامی بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا جو یہاں کا میں نے دیکھا ہے کہ ٹرانسپورٹ کا نظام بڑا اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جو گاڑیاں لوگ چلا رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، سسٹم سے، اور بالکل پراپر وے میں چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی جلد بازی نہیں کر رہا ہوتا، جس کا حق ہے اس کا حق دینے دو۔ وہ میں یہاں پر وہ نہیں ہوتا کہ جی میرا حق، ساڈا حق ایتھے رکھ والی بات نہیں۔ جو بھی کراسنگ کے اوپر جس کا حق ہے وہ اس کو حق کو دے رہا ہوتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ خیال رکھا جاتا ہے اس حق کا کہ یہ اس کا حق دیا جائے۔ اور گاڑیوں کی یہاں پر ہر سال، پرائیویٹ کاروں کی ہر سال یہاں پر فٹنس ہے، ایم او ٹی کے تحت، یہ پاکستان میں تو ہے ہی نہیں۔ اب حتیٰ کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی بھی جو فٹنس ہے وہ بھی آپ دیکھیں، کیسی کیسی گاڑیاں کراچی میں چل رہی ہوتی ہیں، ٹوٹی پوٹی چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ فٹنس کرا لیتی ہیں۔ تو پرائیویٹ کاروں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ پھر تو اس کا دھواں، مطلب یہ لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان سے سیٹسفائی نہیں ہیں؟ نہیں، پاکستان تو بہت اچھا ملک ہے، دنیا میں سب سے اچھا ملک اگر ہے تو وہ پاکستان ہے۔
سب سے آپ اچھا کی ملک بات ہے. سے تو ایسا فیل آ نہیں, رہا سب سے اچھا ملک ہے. ہے. لیکن چونکہ آپ نے کمپیئر کرنے کی بات کی تو اس وجہ سے میں نے کہا وہ کسی فلسفی کا قول ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے اور مسلمان بدترین اس میں قوم ہے. کوئی شک تو نہیں ہے. ہمارے بھی یہی حال ہے. پاکستانی بہت سارے مسائل ہیں. پاکستان بیسٹ آف دا بیسٹ دنیا کا ملک ہے. اس میں پراسپیکٹ بہت ہے, بہت پروبیبلٹی ہے, ترقی کرنے کے بہت چانسز ہے. کچھ مسئلے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ دور ہو جائیں گے. ابھی ہماری اکنامی تو انفینٹ ایج کے اوپر ہے. بندوں کی عمر تو 70-80 سال ہو جائے تو وہ ہوتا ہے بہت بڑی عمر ہو گئی ہے. لیکن جو ملک ہیں وہ تو 70-80 سال تو اس کی عمر میں کچھ نہیں, کہی کہ 100 سال پرانی حکومتیں ہیں نا. ہمارے پاکستان کی بھی جو ہے وہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے. لیکن پاکستان بنے ہوئے تو 70-80 سال ہی ہوئے نا. وقت آنے پہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا, بہتر لوگ آتے چلے جائیں گے, بہتر چیزیں آتی جائیں گی تو اچھا ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ میں پاکستان صرف آپ نے چونکہ کمپیئر کرنے کا کہا تو اس لیے میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر بہت ساری اچھائیاں ہم دور بیٹھ کے ہمیں نہیں پتہ لگتا. لیکن جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس وجہ سے ترقی کر رہا ہے تاکہ ہم انہیں فالو کریں. ہمارے مذہب نے وہ چیزیں بتائیں جسے ہم فالو نہیں کر رہے, دوسرے لوگ فالو کر رہے ہیں, چاہے چین ہو, جاپان ہو, ویسٹرن ورلڈ ہو, اسے فالو کر رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں. ہم پیچھے جا رہے ہیں کیونکہ ہم انہیں فالو نہیں کرتے. ہم تو صرف قرآن شریف کے اوپر زلدان چلا کے ریشمی وہ رکھ دیتے ہیں اور اسے چوم کے رکھ دیتے ہیں, یا تعویذ بنا کے ہم گھول کے پی جاتے ہیں. ہم پڑھ تو رہے نہیں ہیں نا, اس سے تو عمل کہاں ہوگا. جب پڑھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے. تو یہ اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان سے مجھے بہت محبت ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پاکستان ہے ہمارا, اور پاکستان زندہ باد. بے شک اس میں ہمیشہ کوئی زندہ باد زندہ باد, انشاءاللہ. ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد. کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. بالکل ہماری پہچان ہی ہماری پاکستان سے. پہچان ہی پاکستان بالکل. ہے. اور اور اسی انگلینڈ میں بھی جتنے لوگ ہیں ان کی پہچان پاکستانیوں کے حوالے سے ہے کہ یہ پاکستان سے لوگ آئیں اور وہ پاکستان کے سفیر اور ایمبیسیڈر ہیں اور وہ اس کا خیال رکھتے ہیں. بہت اچھے طریقے سے پاکستانی یہاں رہ رہے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے. انگریز ان کے انڈر کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بڑا بڑی فخر بات ہے ہے. کہ ہاں یہ انگریز بڑی بات ہمارے ہے. پاکستانیوں کے انڈر کام کر رہے ہیں. اسپتالوں میں جو اسٹاف ہے وہ انگریز ہے, اور جو ڈاکٹر اور جو کنسلٹنٹ ہیں وہ ہمارے پاکستانی. اور پاکستان میں سے کئی پاکستانی ڈاکٹروں سے ملا ہوں, کم سے کم 40-50 پاکستانی ڈاکٹروں سے, میل فیمیل سے ملا. مجھے فخر ہے جس طرح سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. بے اور شک. ان کے لوگ جو ہے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اس پہ تو یہ ہاں پاکستان کی یہ عزت بن رہی ہے. ہاں صحیح بات ہے. کیونکہ یہ سب اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو عزت دیتے بھی ہیں. بے شک. ان کو دیتے بھی کہ بے شک, بالکل. بعثت پاکستانی ہونے کے ناطے, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ. اور ظاہر ہے بالکل. کہ اور بحثیت میں ایک اور بتاؤں, بحثیت مسلمان بھی پاکستانی اور دوسرے جو مسلمان ملکوں کے لوگ ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہاں پر اسلام پھیل رہا ہے, تیزی سے پھیل رہا ہے. پڑھے لکھے لوگ اسلام کے اندر آ رہے ہیں. کبھی کوئی جج آ جاتا ہے, کبھی کوئی ڈاکٹر اسلام قبول کر لیتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام کی ویدانیت اور اس کی خوبصورتی ہے بے نا. شک انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا لگا آپ سے مل کے. انشاءاللہ بہت پھر ملیں شکریہ. گے. تھینک انشاءاللہ یو, جزاک ملاقات اللہ ہوگی. خیر. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے, اللہ اللہ حافظ. حافظ. آل دا بیسٹ.